قومی کونسل برائے موسمیاتی تبدیلی کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم شریک ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کاربن کریڈٹس کی مد میں ملنے والی رقم پر 30% ٹیکس عائد کرنے کی تجویز۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعظم کی تجویز پر مخالفت اور شدید احتجاج کیا۔ انہوں نے کہا کاربن کریڈٹس کی مد سے ملنے والی رقم پر صوبے کے لوگوں کا حق ہے۔ خیبر پختونخوا نے موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے سب سے زیادہ اقدامات کیے ہیں۔ وفاق کی جانب سے یقین دہانیوں کے باوجود صوبے کے واجب الادا رقم جاری نہیں کی گئی۔ اگر وفاق کا صوبے کے ساتھ یہی رویہ رہا تو وفاق کے ساتھ تعاون جاری نہیں رکھ سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آپ کے تحفظات کو دور کریں گے۔ وفاق تمام صوبوں کے مسائل ہر ممکن حد تک حل کرے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا پاکستان اور سعودی عرب کے معاشی تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہم پاکستان کی گورننس اسٹرکچر کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے حوالے سے سعودی حکومت کی کامیاب اصلاحاتی پالیسی کے تجربے سے مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں جو وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ ریاض میں وزیر اعظم سے مشیر شاہی دربار اور جنرل سیکرٹری سعودی پاکستان سپریم کوارڈینیشن کونسل محمد بن مزیاد آل تویجری کی سربراہی میں وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ معاشی تعلقات کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے غیر معمولی گرمجوشی کا اظہار کیا گیا۔ ملاقات میں سعودی وزیر خارجہ کے وفد کے ہمراہ پاکستان کے دورے کے دوران پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری پر ہوئی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ آل تویجری نے کہا کہ سعودی وزیر خارجہ کے پاکستان کے دورے کے بعد پاکستان میں سعودی عرب کی سرمایہ کاری کی جانب سے ترجیحی بنیادوں پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ سعودی کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں پر مشتمل اہم وفد انتہائی کم وقت میں پاکستان کا دورہ کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ سعودی وزیر خارجہ کی زیر قیادت وفد کی پاکستان آمد کے دوران سعودی عرب کی پاکستان میں مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے حوالے سے نمایاں پیش رفت ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سعودی وفد کے دورہ پاکستان کے دوران ہونے والی پیش رفت پر برق رفتاری سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کراچی میں بچوں کے اغوا اور لاپتہ ہونے کے واقعات میں مسلسل اضافہ۔ 3 ماہ میں 239 اغوا اور لاپتہ ہونے کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں۔ مزید بھی جانتے ہیں بلال علی کی اس رپورٹ میں۔ بچوں کے اغوا اور لاپتہ ہونے کے واقعات میں خطرناک اضافہ۔ کراچی میں رواں سال میں 300 بچے اغوا اور لاپتہ ہوئے۔ 3 ماہ میں 239 اغوا اور لاپتہ ہونے کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ سربراہ روشنی ہیلپ لائن محمد علی کہتے ہیں نومولود بچوں سے لے کر 5 سال کے بچوں کے اغوا میں 2 گروہ ملوث ہو سکتے ہیں۔ معصوم بچوں کو بے اولاد جوڑوں اور گداگروں کو فروخت کرنے کے لیے اغوا کیا جاتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اغوا اور لاپتہ بچوں میں 200 بچے اور 50 سے زائد بچیاں شامل ہیں۔ ماہ جنوری میں سب سے زیادہ 113 بچے اغوا اور لاپتہ ہوئے۔ فروری میں 70، مارچ میں 56 بچے گم ہوئے۔ رپورٹ کے مطابق رواں ماہ 60 بچے لاپتہ ہوئے۔ بچوں کے لاپتہ ہونے کے زیادہ تر واقعات گلشن اقبال، بلدیہ ٹاؤن، اورنگی ٹاؤن، محمود آباد، نمائش، ماڑی پور، کورنگی، گلستان جوہر کے علاقوں میں رونما ہوئے۔ ضلع غربی میں سب سے زیادہ 41 بچوں کے پراسرار لاپتہ ہونے کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ روشنی ہیلپ لائن کی رپورٹ کے مطابق ضلع وسطی سے 26، شرقی سے 32 بچوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات پیش آئے۔ ڈسٹرکٹ سٹی سے 22، ڈسٹرکٹ کیماڑی سے 29 بچوں کے اغوا اور لاپتہ ہونے کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ ضلع کورنگی سے 40، ضلع جنوبی سے 18، ملیر سے 31 بچوں کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی گئی۔ پولیس کے مطابق شہر کے مختلف علاقوں سے اغوا ہونے والے 18 بچوں میں اغوا کار گروہ کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں، جن کی بازیابی کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیشن جج شاکر اللہ مروت کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے نوٹس لے کر آئی جی پولیس کو جج کی بازیابی کے لیے تمام وسائل بروکار لانے کی ہدایات کر دیں۔ سیشن جج شاکر اللہ مروت وزیرستان میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سیشن جج شاکر اللہ مروت کو گرا محبت اڈا سے اغوا کیا گیا۔ ملزمان گن مین اور گاڑی کو چھوڑ کر سیشن جج کو اغوا کر کے لے گئے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پولیس کو جج کی بازیابی کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایات جاری کر دیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا جج کو بازیاب کرانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔
چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے سیشن جج وزیرستان شاکر اللہ مروت کے اغوا کا نوٹس لے لیا. مغوی سیشن جج کی بازیابی کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات اٹھانے کا حکم دے دیا. چیئرمین وفاقی تعلیمی بورڈ کیسر عالم کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا. وزارت تعلیم نے سمری وفاقی کابینہ کو بھجوا دی. ABN نیوز نے خبر نشر کی تھی کہ KP کے پروٹوکول آفیسر کو چیئرمین فیڈرل بورڈ تعینات کر دیا گیا ہے. آپ کو یہاں پر خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. چیئرمین وفاقی تعلیمی بورڈ کیسر عالم کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. وزارت تعلیم نے سمری وفاقی کابینہ کو بھجوا دی. ABN نیوز نے خبر نشر کی تھی کہ KP کے پروٹوکول آفیسر کو چیئرمین فیڈرل بورڈ تعینات کر دیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں دوسرے روز بھی وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات نے بارشوں کا سلسلہ 29 اپریل تک جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے. خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں وقفے سے بارش جاری. بالا علاقوں میں برفباری، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال. بالاکوٹ میں بارش اور کوہ مکڑا، ملکہ پربت، شوگران، ناران کے پہاڑوں پر برفباری جاری. وادی کاغان میں موسلادھار بارش کے باعث بجلی بند ہو گئی. بارشوں اور سردی سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا. ضلع انتظامیہ نے سیاحوں کو سفر سے گریز کا مشورہ دیا. مانسہرہ شہر سمیت ضلع کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کی وجہ سے نالے بھر گئے. پہاڑی علاقوں میں برفباری کی وجہ سے شنکیاری، بھگڑ منگ، جبوڑی، بٹل اور چھرپلین کے علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں. مختلف پہاڑی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے. اگی میں بھی بارشوں کی وجہ سے ایک بار پھر ندی نالے ابل پڑے. ضلع انتظامیہ نے متعلقہ اداروں کو کسی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ کر دیا. کئی دیہات کی رابطہ سڑکوں پر لینڈ سلائیڈنگ ہوئی، جسے کھولنے کا عمل جاری ہے. ضلع مالاکنڈ، ڈپر اور لوور دیر، چترال اور سوات میں بھی وقفے سے بارش جاری ہے. کالام، بحرین، مالم جبہ اور دیگر تفریحی مقامات کی سیر کرنے والے سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین گنڈاپور نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے صوبے میں بارش کے پیش نظر نقصانات سے بچنے کے لیے پیشگی انتظامات کیے جائیں اور دریاؤں میں ممکنہ سیلابی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جائے. سپریم کورٹ کے جج جسٹس منصور علی شاہ نے کہا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 26 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں. یہ ہماری عدلیہ کی تاریخ پر سیاہ دھبے ہیں. جو جج ڈیلیور نہیں کرتا اسے نکال باہر کرنا چاہیے. ججز کو نکالنا اتنا آسان نہیں، اس پر گروپنگ ہو جاتی ہے. عدلیہ میں کرپشن کو مکمل ختم ہونا چاہیے. کرپشن پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے. ہر چیف جسٹس اپنی مرضی سے سپریم کورٹ کو چلاتا ہے، کوئی ادھر لے جاتا ہے، کوئی ادھر لے جاتا ہے. انفرادی نہیں، ادارے کی پالیسی ہونی چاہیے. سپریم جوڈیشل کونسل کو مزید بااختیار ادارہ بنانا ہوگا. عدلیہ کو افراد کے بجائے سسٹم کے تابع ہونا پڑے گا. آئین کہتا ہے جوڈیشری آزاد اور خود مختار ہوگی. جب تک ایک سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کیس فلاں جج کے پاس لگا دو، سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو فلاں کا بیٹا، یہ سب چھوڑنا ہوگا. کچھ غلط فیصلے بھی ہوئے، میں ان کا دفاع نہیں کروں گا. 2.4 ملین کیسز پینڈنگ ہیں پاکستان میں. وہ یہ ہے کہ جو جج پرفارم نہیں کر رہا نکال کے باہر کریں اسے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جج پرفارم نہیں کر رہا آپ بیٹھے رہے جی اگلے 20 سال اس سسٹم میں. کیوں بیٹھے رہے؟ اگر ایک جج انکمپیٹنٹ ہے، sluggish ہے، he does not work, for misconduct he should be thrown out immediately, and no incompetence and no corruption should be tolerated. Zero tolerance for this. Superior courts میں 4000 cases daily فائل ہو رہے ہیں. 4000 سینکشن اسٹرینتھ ہے سارے پاکستان کے، سول کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک 4000 جج ہے، جس میں سے 3000 اس وقت کام کر رہا ہے، باقی اپوائنٹمنٹ سے بھی نہیں ہوئی. ان کے پریمبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جوڈیشری جو ہوگی وہ انڈیپینڈنٹ، فلی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ایک پرنسپل ہے، ایک فنڈامنٹل پرنسپل ہے جس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. ایک سسٹم کے تابع نہیں ہوں گے ہم آگے پروگرس نہیں کر سکتے. اور یہ انڈیویجولسٹک تھاٹس جو ہیں ادارے کو چلانے کی، اس کو ہمیں بھولنا پڑے گا. سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا ہے کہ ججز کو مکمل آزاد ہونا چاہیے. ججز کو کسی کا اثر و رسوخ لینے کی بجائے قانون پر چلنا چاہیے. فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں ضلعی عدلیہ کے ججز سے خطاب میں جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ججز کو واضح ہونا چاہیے کہ وہ کسی کے ماتحت نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ صرف آزاد خیال جج ہی شفاف ٹرائل یقینی بنا سکتا ہے. آزاد ججز ہی عدلیہ پر عوام کے اعتماد کا باعث بن سکتے ہیں. جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ججز کی تربیت ہی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ خود کو آزاد خیال تصور کریں. ججز کو انفرادی اور ادارہ جاتی سطح پر آزاد ہونا چاہیے. جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا
کہ آزاد خیال ججز کے بغیر آزاد عدلیہ کا تصور ناممکن ہے۔ ججز امام ابو حنیفہ کے دیے گئے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کریں۔ ججز کو کرپٹو کرنسی اور مصنوعی ذہانت کی تربیت فراہمی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ محمود خان اچکزئی کے وارنٹ گرفتاری معطل، چیئرمین پشتونخوا میپ کے وارنٹ گرفتاری جوڈیشل مجسٹریٹ نے معطل کر دیے۔ محمود اچکزئی کے وارنٹ گرفتاری کی معطلی آئندہ سماعت تک کی گئی۔ آئی او کے مطابق پشتونخوا میپ کے سربراہ کی جانب سے وارنٹ کی عدم تعمیل ہوئی۔ عدالتی ریمارکس میں کہا گیا ہے محمود خان اچکزئی کے خلاف 87 کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔ عدالت نے آئندہ سماعت 31 مئی تک مقرر کر دی۔ سوئی ڈیرہ بگٹی کے رہائشی بوٹ پالش کرنے والے ننھے گلوکار طارق کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ننھے گلوکار کی آواز نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی جانب سے ننھے گلوکار طارق کی بھرپور پذیرائی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا ننھے گلوکار کے تمام تعلیمی اخراجات سرکاری سطح پر اٹھانے کا اعلان، ضلعی انتظامیہ کو ہدایت جاری کر دی۔ ننھے گلوکار طارق اور اس کے والد کی ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی اظہر شہزاد سے ملاقات ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر ڈیرہ بگٹی اظہر شہزاد کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پر طارق کے تمام تعلیمی اخراجات حکومت اٹھائے گی۔ طارق کا جلد اسکول میں داخلہ کروا دیا جائے گا۔ طارق نے گلوکاری میں جس طرح ڈیرہ بگٹی کا نام روشن کیا، ایسے ہی تعلیمی میدان میں اپنا آپ منوانے کے لیے محنت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی ہدایت پر طارق کے دیگر بہن بھائیوں کے لیے بھی تعلیم کے حوالے سے تعاون کیا جائے گا۔ ڈی سی ڈیرہ بگٹی کا کہنا تھا گلوکار طارق ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ان کی بھرپور معاونت کرنے کی ہدایت کی۔ غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام حرمت اقصی کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مفتی اعظم غزہ ڈاکٹر محمود یوسف الشوبکی نے خصوصی شرکت کی۔ مزید تفصیلات محمد وسیم کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ مفتی اعظم غزہ ڈاکٹر محمود یوسف الشوبکی کا کہنا تھا مسلمانوں کے لیے جہاد کا راستہ بہترین راستہ ہے۔ دنیا کی مضبوط ترین فوج کے غرور کو فلسطین کے نوجوانوں نے خاک میں ملا دیا۔ ہم غزہ کے مظلوم بھائیوں کے درد کو محسوس کرنے پر پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ علامہ ابتسام الہی اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صدر خالد مسعود سندھو نے کہا غزہ کے شہداء امر ہو گئے جبکہ امت کا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ OIC سے مطالبہ کرتے ہیں کہ غزہ پر اجلاس بلایا جائے۔ حرمت اقصی کنونشن میں علماء نے کھڑے ہو کر غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہاتھوں کی زنجیر بنائی اور مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا بھی کی گئی۔ صاف قدرتی ماحول ایک نعمت ہے، اس کی حفاظت ہم سب پر فرض ہے۔ اپنی آنے والی نسلوں کو بہتر ماحول فراہم کرنے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے۔ اسی مقصد کے لیے اسلام آباد میں سالانہ قومی ماحولیاتی میلہ 2024 کا انعقاد کیا گیا۔ ارشد چاند کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ یہ فطرت کا وقت ہے کہ موضوع پر جیسمین گارڈن اسلام آباد میں قومی ماحولیاتی میلے کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے ماحولیاتی ماہرین نے شرکت کی۔ کوارڈینیٹر NCPC ارشاد رامے کا کہنا تھا کہ میلے کے انعقاد کا بنیادی مقصد پرائمری، سیکنڈری اور کالج کی سطح پر نوجوانوں کو ماحولیات کے بارے میں تعلیم دینا اور ان میں ماحولیاتی اقدار کو ابھارنا ہے۔ یہ انوائرمنٹ میلہ ہم 2013 سے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے انوائرمنٹل ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں۔ طلبہ نے گھر کے کچرے سے لے کر فضائی آلودگی تک کے مسائل کے حل کے لیے پروجیکٹس تیار کیے۔ پروجیکٹ بنایا ہے جو کہ انڈسٹری سے جو بھی ہمارے پاس جو آلودگی نکلتی ہے، ایمیشنز نکلتی ہیں، اس میں سے ہم کاربن کو کیپچر کیسے کر سکتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ کافی زیادہ انفارمیٹیو ماڈلز وغیرہ دیکھے اور کافی زیادہ کریٹیوٹی دیکھی، ٹریش کو کس طرح ہم ڈسپوز کر سکتے ہیں، ری یوز کر سکتے ہیں، ریسائیکل کر سکتے ہیں۔ شہریوں اور طلبہ نے اس کاوش کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسی تقریبات ہوتی رہنی چاہیے۔ میلے میں بچوں کے لیے کٹ پتلی شو اور ٹیبلوز نے تقریب کے اصل رنگ کو ظاہر کیا۔ آلودگی سے پاک قدرتی ماحول آنے والی نسلوں کو فراہم کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ آج کے اس میلے میں یہی پیغام مستقبل کے معماروں کو دیا گیا۔ کیمرامین جان جی کے ساتھ ارشد چاند، ABN نیوز اسلام آباد۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔